اس کیس کی جو ریسنٹ پروسیڈنگ ہے وہ روٹین وائز 14 ڈیز کا فردر ریمانڈ جو تھا جوڈیشیل ایکسٹینڈ ہو گیا پٹیالہ جیل میں. اب وہ فردر 14 ڈیز کے اندر انہوں نے چلان جو ہے وہ اپنے کمپلیٹ کرنا ہے انویسٹیگیشن نے, اور یہاں فردر بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے فار سم ریزن. تو ابھی تک کی ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہی ہے. اور اس کے علاوہ نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہے اس پہ ہماری طرف سے بھی ان کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے, اور اس کے لیے 3 نومبر کے لیے وہ فکس ہو گیا ہے. اس میں نوٹس ہو گئے ہیں NCCIA کو بھی اور نظریاتی کونسل کو بھی کہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ ایشو کیا ہے. اچھا ویسے طاہر صاحب, یہ جو نظریاتی کونسل کا جو آیا ہے اوپینین آیا ہے, ظاہر ہے کہ ان کو ریچ آؤٹ کیا گیا ہے جو نیشنل NCCIA جو کہلاتی ہے, تو انہوں نے بیسیکلی اوپینین مانگا, انہوں نے اوپینین دے دیا ہے. تو اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں ان کی جوریسڈکشن سے باہر ہے یہ چیز بھی, اوپینین دینا بھی؟ جی اوپینین جو NCCI بیسیکلی جب ڈیورنگ انویسٹیگیشن پروسیس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے کے طور پہ وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اوپینین اس طرح کی لے نہیں سکتے, کیونکہ جب ان کے پاس مٹیریل ڈیفینس سائڈ سے دیا جا رہا ہے ان کو, اور ڈیفینس ان کو تمام ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے اپنے ڈیفینس کے اندر, وہ تمام وہ مٹیریل پرووائڈ کر رہا ہے, تو پھر آپ نے اسی پہ ریلائی کرنا ہے اپنی تمام انویسٹیگیشن کو, بجائے کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی وہ جو ہے وہ بھجوا دیں کیس کسی اور کو کہ آپ فیصلہ کریں اس پہ. تو انویسٹیگیشن کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. انویسٹیگیشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو تمام ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے ان کا انالیسس کریں اور اس کو دیکھیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ جو دیا گیا ڈیفینس میں کس حد تک یہ ریلائبل ہے اور کس حد تک اس پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے. تو اس میں اتنی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ راکٹ سائنس نہیں تھی کہ انویسٹیگیشن نے وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکے یا اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے کہ ڈیٹا انہوں نے وہ تمام اٹھایا اور اوپینین کے لیے سینڈ کر دیا. اور وہاں سے بھی ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے ایک فیصلہ بابت مراسلہ لکھ دیا کہ جب نے فیصلہ صادر کر دیا, تو وہ از ناٹ اے کورٹ. اور انہوں نے جو اسٹائل جو ڈیسیژن دیا ہے اسٹائل ایز اے کورٹ, تو اس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے کہ یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے اس فیصلے کو اناؤنس کیا. اچھا, ایک تو یہ کلیریفائی کر دیں کہ وہ فیصلہ ہے کہ اوپینین ہے؟ یہ اوپینین ہے. فیصلہ تو اس سینس میں کہہ رہے ہیں سو کالڈ جو ڈیسیژن ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے اس کو لکھا ہے فیصلہ, تو ہم اس لیے اس کو کورٹ انورٹڈ کوماز میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے ایک ڈیسیژن ہے جو جسے ہم امپیون ڈیسیژن کہتے ہیں. اچھا اور ایک اور چیز اس کے اوپر یہ تھی کہ طاہر صاحب, یہ جو ابھی آپ نے ان کی پوڈ کاسٹ بھی دیکھی ہوگی جو ان کے چیئرمین ہیں نظریاتی کونسل کے, تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پازیٹیو چیز ہے آج کے زمانے میں, اگر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ عوام کے سامنے آ کے انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے, اختلافات اپنی جگہ رکھتے ہوئے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو ہے ایٹ لیسٹ اس پوائنٹ پہ تو آئے ہیں کہ وہ کم از کم اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اپنا موقف رکھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اس میں سے طاہر صاحب 2-3 چیزیں اس میں سے ہیں, تو میں بجائے اس کے کہ جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر, اگر میں ایک تو لوگوں کے لیے یہ بات کر دوں کہ بھائی جو طاہر صاحب کے بارے میں سننا چاہتے ہیں, جو باتیں ابھی ریسنٹلی کافی جگہوں پہ پلیٹ فارم کیا گیا ہے طاہر صاحب کا, آپ یوٹیوب پہ جائیں, طاہر ایوبی صاحب آپ سرچ کریں اور وہاں پہ آپ ان کی وہ ساری باتیں سن سکتے ہیں. میں جس اینگل سے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر ایک سوال ہے میرا کہ ہم اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بہت سارے لوگوں کو ان سے نفرت بھی ہے بہت, لیکن بہت سارے لوگوں کو ان سے بہت محبت ہے اور بہت ان کی عزت کرتے ہیں, اور لوگوں کو ایز اے ایسٹ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان کے گستاخ ہونے نہ ہونے کے اوپر 10 طرح کے رنگ بھی بھر دیے گئے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہ ہے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے, اور گیون دا سچویشن ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس کے اوپر ایسے آدمی کو سزا نہ ہو جائے جو کہ پھانسی کی سزا ہے. تو آپ کا اس وقت جو ہے یہ کیا آپ اپنی دلیل اور اپنے اسکلز کے اوپر ہی خالی ریلائی کر رہے ہیں, اور اگر آپ کے اسکلز اور آپ کی دلیل رہ گئی تو ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا؟ مطلب آپ پریکٹیکلی اس وقت آپ کے دماغ میں کیا ہے, what are we doing to get him out؟ کسی حد تک میں چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس طرح کے جو میٹرز ہوتے ہیں نا 295C جو ہے, قطع نظر اس بات سے کہ اس کے جو کانٹینٹ ہیں وہ کیا ہے, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ تمام باتیں بعد میں رہ جاتی ہیں. ہمارے یہاں جو چیز جو ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے. تو اس رائے سے کہ کوئی مد نظر رکھتے ہوئے کیس کو ہمیشہ پاکستان میں سم ٹائم دیکھا جاتا ہے, لیکن جو FIR کا جو معاملہ ہے اور جو پروسیس ہے وہ آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 295C کے اندر اگر کوئی شارٹ کٹ ہے تو شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر اس کو آپ شارٹ کٹ میں آپ کہیں گے کہ ہم نے اس کو ایک فاسٹ ٹریک پہ رکھ کے اس کو چلانا ہے, تو آپ نقصان کر لیں گے اپنا بھی اور اپنے کلائنٹ کا بھی نقصان کر لیں گے. تو آپ نے اس کو شارٹ کٹ وے میں نہیں لے کے جانا. آپ نے اس کو تمام تر اپنا جو ڈیٹا ہے, جو تمام آپ کا ایویڈنس ہے, جب تک آپ اس کو فائنلائز نہیں کر لیتے اور آپ کسی بھی موومنٹ میں اگر لیگلی آپ اس کو پرسو کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا جب تک ایویڈنس آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی, جو کہ ہم نے ابھی کمپلیٹ کر لی ہیں تمام چیزیں, کچھ چیزیں جو ہے وہ پینڈنگ ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ود ان 2 to 3 days وہ ہمارے اینڈ پہ کمپلیٹ ہو جائیں گی, تو پھر ہم اس کو آگے پرسو کریں گے. طاہر صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں اس کے اندر. دیکھیں جو پاکستان میں جو مذہبی اور دینی معاملات ہوتے ہیں
وہ ایموشنز کے تھرو، ایموشنز کے ریلم سے آ رہے ہوتے ہیں، ایموشنل کے اینگل سے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں پہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے جو علماء کاؤنسل کا بھی جو بھی ابھی اوپینین وغیرہ ہے، اس کے اندر بھی جو دل دکھے ہیں لوگوں کے، ایک بڑی سبجیکٹو سی چیز ہے دل دکھنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی سبجیکٹو سی چیز ہے. جب آپ کورٹ میں بھی جائیں گے تو یہ دل دکھنے والے جو نوشنز ہیں یا جو ایموشنل سائڈ کے جو نوشنز ہیں، اگر جج صاحب کے سامنے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے جو وہ ایموشنل نوشنز کو کس حساب سے کیٹر کر رہے ہیں، تو آپ کی کسی بھی لیول کی دلیل ہوگی، آپ بہترین سے بہترین کورٹ کیس بھی اگر آپ پٹ اپ کر دیں گے، لیکن اگر اس وقت جج یا جوری یا جو بھی وہاں پہ بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں، اگر ان کے سامنے وہ ایموشنل سائڈ کیٹر نہیں ہوئی، تو آپ کو پتہ ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ساری اسکلز ادھر آرکسٹریٹ کرنے کا، رائٹ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب یہ بات آپ کو بھی کلیئر ہے، بہت سارے لوگوں کو بھی کلیئر ہے کہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ کوئی گستاخی کوئی اس طرح سے کوئی سینس نہیں بنتا. انجینئر صاحب اگر آپ کے اس وقت آپ کے سامنے اگر انجینئر صاحب کو رکھا جائے تو گستاخی کا سینس نہیں بنتا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کلیریفیکیشن یا کوئی معافی ٹائپ کی کوئی چیز پٹ اپ کر کے اس پورے معاملے کو ڈیکمپریس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، 295C کے اندر ایسا معافی کا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ کوئی معافی مانگ لے اور کہ میں اس پہ رجوع کرتا ہوں یا معافی مانگ لیتا ہوں. تو وہ ہاں ایک حد تک ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ایموشنز ہیں جن کے اگر ادر سائڈ سے وہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے، رجوع کر لیا ہے، تو پبلک میں ایک اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن کورٹ میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ ایک سینیریوز جو ہے وہ رہا ہے ماضی میں بھی کہ جن علماء کرام پہ، مفتیان کرام پہ اس طرح کے ایلیگیشنز لگے ہیں اور کوئی ان سے سلپ آف ٹنگ کے تحت یا کسی بھی وجہ سے ایشوز جو کہتے ہیں کہ سینڈل ہوئے ہیں، تو انہوں نے رجوع کیا ہے اور ایک معافی نامہ ایک ریکارڈ کروایا ہے اپنا پبلک کے اندر کہ یہ ہم اس پہ رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. تو وہ پبلک جب ان کو معاف کر دیتی ہے، ایک پبلک کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے، تو وہ کیسز میں پھر آگے اس طرح سے پرسو نہیں کرتے. لیکن یہاں اس طرح کی کوئی سچویشن ہمارے سامنے نہیں آئی چونکہ ویری بفور لانچنگ آف دی ایف آئی آر ہی واز اریسٹڈ اینڈ ہی واز انڈر دی ڈیٹینشن. تو پھر یہ سچویشن تو پاسبل ہی نہیں تھی اگر وہ کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو بغور دیکھا ہوگا. تو اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. روزانے کی بنیاد پر 1 یا 2 اس طرح کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر لیا کریں گے، اور آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس طرح ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں تاکہ دین پھیلانے میں آپ کو بھی ثواب مل سکے. اور اس چینل بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچ سکے. تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کر لیا کریں. روزانے کی بنیاد پر 1 یا 2 اس طرح کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر لیا کریں گے. تو آپ اتنا وقت نکال لیا کرو اور ان ویڈیوز کو دیکھ لیا کرو. یہ دین کی بات ہوتی ہے، کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہم اس طرح ویڈیوز شیئر نہیں کرتے ہیں. صرف اس کا مقصد کیا ہے؟ دین پھیلانا. تو آپ لوگ بھی اس دین پھیلانے میں شریک ہو سکتے ہیں. اس ویڈیو کو واچ کر لیا کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کرو تاکہ آپ لوگ بھی دین پھیلانے میں حصہ لے سکے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی.